اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اسباق آپ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے۔ میرے محترم سامعین، میری تو پوری کوشش یہ ہے کہ یہ جو فن صرف ہے یہ میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سکھاؤں اور کوئی بھی چیز آپ پر مخفی نہ رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ذخیرہ یوٹیوب پر موجود رہے گا، اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس کی ہمیں بڑی خوشی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو قبول کرے اور اللہ تعالی آپ کے پڑھنے کو بھی قبول کرے۔ آج ہم آپ کو جو قانون پڑھانے جا رہے ہیں اس قانون کا نام ہے اعلموا تعلموا نعلموا کا قانون۔ اس قانون کے لیے ایک حکم اور 3 شرطیں ہیں۔ امید ہے کہ یہ قانون آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ بس ثلاثی مجرد کے قوانین تقریباً ختم ہونے کو ہے، پھر اس کے بعد ہم ثلاثی مزید فی کے قوانین شروع کریں گے۔ آپ نے ان قوانین کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے اور یاد کر لینے کے بعد آپ نے ان کی اجرا بھی کرنی ہے۔ اگر قانون آپ کو یاد ہو گئے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے تو پھر بھی یہ کافی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو ہمارا بہت اچھا لگے گا۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے ٹائم کا بہت زیادہ خیال رکھیے، کیونکہ آپ کے پاس دنیا میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ اگر یہ آپ سے بری چیزوں میں ضائع ہو جاتا ہے، بے فائدہ چیزوں میں، تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ کوشش کریں کہ علم کی بات آپ کو جہاں سے بھی ملے آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کر لیں۔ اگر آپ کو ہمارے اسباق اچھے لگ رہے ہیں تو آپ نے لائک کا بٹن پریس کر دینا ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اب ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں اینیمیشن کی طرف، پھر قانون کی وضاحت ہوگی۔ اس قانون کا نام ہے اعلموا تعلموا نعلموا کا قانون یا اسمعوا تسمعوا نسمعوا کا قانون۔ اس قانون کے لیے ایک حکم اور 3 شرطیں۔ حکم یہ ہے کہ مضارع معلوم میں یا کے علاوہ باقی حروف عطین کو حرکت کسرہ دینا جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایسا باب ہو جس کا مضارع سمع یسمع کے وزن پر ہو۔ اعتراضی مثال تضرب تفتح تنصر، یہ باب سمع یسمع نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی۔ اتفاقی مثال تسمع سے تسمع، اسمع سے اسمع اور نسمع سے نسمع۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایسا باب ہو جس کے ماضی کے شروع میں حمزہ وصلیہ ہو۔ اعتراضی مثال تکرم تصرف یا یکرم یصرف، ان کے ماضی کے شروع میں حمزہ وصلیہ نہیں۔ اتفاقی مثال تکتسب سے تکتسب، اکتسب سے اکتسب اور نکتسب سے نکتسب۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ایسا باب ہو جس کے ماضی کے شروع میں تاء زائدہ متحرکہ ہو۔ اعتراضی مثال یکرم یصرف، ان کے ماضی کے شروع میں تاء زائدہ متحرکہ نہیں ہے۔ اتفاقی مثال تتصرف سے تتصرف و تصرف سے یتصرف۔ السلام علیکم سے نتصرف۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو میرے محترم سامعین، آج کے سبق میں آپ کے سامنے ایک قانون کی وضاحت کرنے والا ہوں جس کی ابھی آپ نے اینیمیشن پڑھی ہے، اعلموا تعلموا نعلموا کا قانون۔ اس قانون کے لیے آپ نے ایک حکم پڑھا ہے اور اس کے لیے آپ نے
3 شرطیں پڑھی ہے۔ حکم آپ نے یہ پڑھا ہے کہ مضارع معلوم میں حروف یا کے علاوہ باقی حروف عطین کو حرکت کسرہ دینا جائز ہے۔ یا کے علاوہ باقی حروف عطین کو الف، تا، یا، نون، ان کو حروف عطین کہا جاتا ہے۔ ان میں یا کے علاوہ باقی حروف عطین کو حرکت کسرہ دینا جائز ہے۔ شرط آپ لوگوں نے پہلی یہ پڑھی کہ ایسا باب ہو جس کا مضارع مکسور العین، جس کا مضارع مفتوح العین اور ماضی مکسور العین، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ایسا باب ہو جو سمع یسمع کے وزن پر ہو، سمع یسمع۔ تو یہ جو باب ہوتا ہے، اس باب کے مضارع میں آپ تسمع سے تسمع پڑھ سکتے ہیں، تسمع۔ اسمع سے آپ اسمع بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نسمع سے آپ نسمع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط آپ نے یہ پڑھی کہ ایسا باب ہو جس کے ماضی کے شروع میں حمزہ وصلیہ ہو۔ تو حمزہ والے باب جتنے بھی ثلاثی مزید کے، جیسے کہ مثال کے طور پہ باب افتعال، باب انفعال، باب استفعال، باب افعلال، باب افعوال، باب افعیال، باب افعلال، باب افعیلال وغیرہ، یہ جتنے بھی ابواب ہیں تو ان کے ماضی کے شروع میں حمزہ وصلیہ ہوتی ہے۔ اس کے مضارع میں بھی آپ حرف عطین کو یا کے علاوہ باقی حروف عطین کو حرکت کسرہ دے سکتے ہو۔ تو تکتسب سے تکتسب، اکتسب سے اکتسب سے اکتسب، اور نکتسب سے نکتسب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوئی۔ تیسری شرط ایسا باب جس کے ماضی کے شروع میں تاء زائدہ متعارضہ ہو، جیسے باب تفاعل، باب تفاعل، باب تفاعل وغیرہ۔ یہ جو ابواب ہے ان کے ماضی کے شروع میں تاء زائدہ ہوتی ہے، تاء زائدہ، جیسے تصرف، متعارضہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ پورے باب میں یہ والی تاء ہوتی ہے۔ تو اس کے مضارع میں تتصرف سے تتصرف، اتصرف سے اتصرف، اور نتصرف سے آپ نتصرف پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا قانون تھا جس کا نام تھا اعلموا تعلموا کا قانون۔ اس قانون کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں، اور اس طرح کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔